السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک چھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور قیامت کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خاصیت کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب اور نشانیاں، یہ نشانیاں آ رہی ہیں، اتنی نشانیاں آ گئیں، دیکھتے رہو بیٹھ کے، اور نشانیوں کی کدھر ٹینشن لے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قیامت تو کبھی بھی آ جانی ہے، اور پلک جھپکنے سے بھی کم ٹائم میں آ جانی ہے، اس میں کوئی ٹائم بھی نہیں لگنا۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم یہ سب دیکھتے رہیں اور اس میں ہم اپنے عمل کو نہ چینج کریں، اور یہ سب دیکھنے کے چکروں میں لگے رہیں کہ ہاں کب آ رہی ہے، کب جی دنیا ختم ہو رہی ہے، ان تھیوریز پہ جہاں غور کر رہے ہوں، اور یہ ہو کہ ہماری موت آ جائے، قیامت سے پہلے ہی ہماری موت آ جائے۔ ہماری موت ہماری قیامت ہی ہے، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی تقریباً۔ تو اس کے بعد جس کی قیامت میں بھی موت ہے، تو یہ نہ ہو کہ اچانک موت آ جائے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری ہو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری ہو، قیامت کے دن کی تیاری ہو، یہ اصل چیز دیکھنے کی ہے۔ اس پہ نہ جائیں کہ کب آنی ہے، یہ پتہ ہو، یہ یقین ہو، یہ دماغ پہ دل پر ٹھکا ہو، اور اس کے مطابق عمل پہ چینج ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم، یعنی پلک جھپکنے سے بھی کچھ کم ٹائم میں آ جانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کن فیکون۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اب پہلے تو انسان کی پیدائش اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے کہ کیسے بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، کیسے اسے وہاں پہ خوراک مل رہی ہے، اور وہ کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اور وہاں پہ وہ اس کی پیدائش کا آغاز ہوا، اور کیسے بڑا ہوتا وہ ایک جو ہے انسان ایک پورا بچے کی صورت اختیار کر جاتا ہے کہاں پر۔ اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ ایک کمزور سا جو ہے بچہ نکلتا ہے، کچھ جانتا نہیں ہے سوائے فطرت کے، مطلب جو چیزیں اس کے اندر ہیں کوئی اس کو معلومات نہیں ہے۔ جو زبان اس کے ارد گرد بولی جاتی ہے وہ اس کے ساتھ بولی جاتی ہے وہ سیکھتا ہے، جو حرکتیں اس کے ساتھ کی جاتی ہیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں وہ سیکھتا رہتا ہے۔ یہ انسان جانتا کچھ نہیں ہوتا، لیکن کیا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں، جو زندگی اس نے عطا کی ہے، جو آگے چیزیں آئیں گی، کہ آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو، کہ اللہ نے یہ سب اس سے سارے جو سینسرز دیے ہیں، یہ آنکھیں دی ہیں، یہ جو سوچنے والے دماغ اور دل دیا ہے، یہ جو کان دیے ہیں سننے والے، یہ پورا جو جسم دیا ہے، اس کا استعمال کر کے انسان کیا کرے؟ چیزیں سیکھے۔ کیا چیزیں سیکھے کہ ہاں اللہ کا راستہ کیا ہے، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں، کس نے مجھے بھیجا ہے؟ کسی نے تو بھیجا ہے، اور اگر بھیجا ہے تو اس نے کوئی مقصد بتایا کہ نہیں بتایا؟ اگر بتایا ہے تو اس مقصد پہ میں پورا اترتا ہوں کہ نہیں اترتا؟ یہ چیز کرے کہ شکر گزاری والے روش اختیار کرے، ان سب نعمتوں کو پا کر، اس وجود کو پا کر، ان کانوں، آنکھوں، عقل کو پا کر محض اپنی دنیا میں مگن نہ ہو جائے، بلکہ اللہ کو رسپونڈ کرے، اللہ کا راستہ تلاش کرے، اسے ڈھونڈے اور اس پر چلنے کی پوری کوشش کرے، یعنی شکر گزاری والی روش اختیار۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اب پرندے کیسے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں،
آج تو ہمارے ہاں جہاز ایجاد ہو گیا، آپ دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایروڈائنامکس کے سسٹم بنایا ہے کہ جس کے تھرو وہ اڑتے ہیں. ہوا نہ موجود ہو تو وہی پرندے جو ان کو وہ سارا سٹرکچر اور سارے وہ پر اور ان کا سائز اور ان کا ویٹ ان کے پاس موجود ہے، وہ اڑ نہیں سکتے. لیکن ہاں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آئیڈیل کنڈیشن بنائی ہوئی ہے، انہیں ایسا سٹرکچر دیا، انہیں سب کچھ دی ہے، وہ سب چیزیں دی ہیں کہ جن سے اڑ سکتے ہیں. اور ان کو ہی دیکھ کر ہم نے جو ہے جہاز بھی بنایا. تو یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ کون ہے جس نے پرندوں کو جو ہے آسمان میں مسخر کیا ہوا کہ وہ گرتے نہیں ہیں، فلائٹ اڑتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے کتنے میلوں دور اڑتے جاتے ہیں، کتنی کتنی ہائٹ پہ جا کے اڑتے ہیں. اور اس کے برعکس ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم تو اڑ نہیں سکتے، اور جہاز میں بھی اڑیں تو اس میں کتنی کمپلیکیشنز ہیں، لیکن کیسے وہ اڑتے ہیں. بس یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہی ہے. اس نے اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ کہ کیا وجہ ہے، کہ کیا چیز ہے کہ یہ اڑتے ہیں اور یہ گرتے بھی نہیں ہیں؟ وہ وہی ہے کہ اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب چیزیں عطا کی ہوئی ہیں. اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائز سکون بنایا. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے گھر انسان کے پاس ہونا. اپنا گھر بے شک جہاں مرضی وہ پھر کے گھوم کر آئے نا، کام کر کے آئے، تو گھر میں اپنے گھر میں جو ہے نا اپنا ہی ایک سکون پایا جاتا ہے. جہاں پہ اس کے جو ہے رشتہ دار، دوست، احباب موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک سکون کی اپنی کیفیت ہوتی ہے جو اس کا ایک جو ہے نا مستقل ٹھکانہ ہوتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی کھالوں سے جو ہے انسان کو سکھایا کہ اس نے کیا بنایا؟ کپڑا. اس نے یہ کپڑا بنایا، اور کپڑے سے جو جسے کہتے ہیں وہ مطلب جو چمڑا ہوتا ہے اس سے کیا بنتا ہے؟ شیلٹر، جسے کیمپ بھی کہتے ہیں. تو پرانے دور میں تو وہ بہت چلتے تھے، اور جب اتنی لمبی مسافتیں ہوتی تھیں تب تو کوئی مطلب ریسٹ ہاؤس وغیرہ کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی وسائل و ذرائع نہیں ہے، تو سارا ان کا ریسٹ ہاؤس بھی ان کا ساتھ ہی ہوتا تھا. ان کا جو کیمپ تھا وہی ان کا ریسٹ ہاؤس تھا. اور آج تو ہمارے پاس باقی ساری سہولیات اویلیبل ہیں. تو سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں صرف محض گوشت اور یہ سب چیزیں نہیں، بلکہ ان کی کھالوں کے ساتھ کپڑے بھی ہمیں میسر آتے ہیں، اور ہمیں رہنے کے لیے جو ہے جگہ بھی میسر آتی ہے، جو کہ ہلکی بھی ہے، قیام کے لیے بھی، سفر کے لیے بھی، ساتھ لے جانے کے لیے پورٹیبل ہے. اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں. یہی کہ کپڑے پہننے کے لیے جو ہے ہم انہیں استعمال کرتے ہیں. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، درختوں سے خاص طور پہ. پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. اب انسان کے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں، اور ایسی مضبوط پناہ گاہیں ہیں کہ ان پر جو بڑے سیف ہاؤسز ہیں، بڑے سیف ہاؤس سمجھے جاتے ہیں جو پہاڑوں کی پناہیں ہیں، جہاں پہ کہہ لیں بامبنگز بھی جو ہیں وہ اتنا امپیکٹ نہیں ڈالتی. ہمارے گھروں پہ تو ہو تو وہ تو برباد ہو جاتے ہیں، لیکن پہاڑ اتنی اللہ تعالیٰ کی سیف جو ہے نا دی ہوئی مسکن ہے کہ وہاں پر اس سے بھی بچت ہو جاتی ہے انسان کی. اور کپڑے، گرمی جہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، ریگستانوں میں خاص طور پہ آپ دیکھیں تو وہاں پر اتنی گرم لو چل رہی ہوتی ہے کہ وہ کئی دفعہ انہیں صرف آنکھیں جو ہے نا اپنی دکھانی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اگر باقی اپنا چہرہ، ہاتھ، بازو، گردن جو ہے نا، ماتھا، اس کو کھلا چھوڑیں تو جھلس ہی جائیں گے. اتنی زیادہ شدید گرمی، اتنی زیادہ شدید جو گرم لو چل رہی ہوتی ہے. تو یہ جو کپڑا ہے یہ اس کے کام بھی آتا ہے کہ گرمی سے بچائے، اور ہاں سردی سے تو بچاتا ہی ہے. اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، جو زرہ ہے. پرانے وقتوں میں
تو زنجیروں کی وہ جو میٹل کی بنائی جاتی تھی، آج جو ہے ہمارے پاس اس کی نئی شکل جو ہے، مطلب آرمرڈ جیکٹس جو ہیں وہ موجود ہیں، بلٹ پروف جیکٹس جو ہیں وہ موجود ہیں بڑی بڑی قسموں کی۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ یہ سب چیزیں کس نے عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سب نعمتیں اللہ نے عطا کی، تو انسان کو اپنی عقل لگا کے اس پہ غور و فکر کر کے اس بات کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ میں اس رب کو راضی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، یا ان نعمتوں کو پا کر جو ہے اس کو رب کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہوں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ سوچنے کی چیز ہے کہ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ کہ دیکھتے ہیں پھر کون فرما بردار بنتا ہے کہ نہیں بنتا، اور جو بنے گا فرما برداری اختیار کرے گا، شکر گزاری کی روش اختیار کرے گا، تو وہ اپنے ہی لیے بھلا کرے گا، اور جو انکار کر دے گا، جو نافرمانی کرے گا، تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب یہ سب کچھ دیکھ کر پا کر بھی لوگ اگر انکار کرتے ہیں تو پھر پہنچا دینا، انہیں حق کی طرف بلانا، یہ اصل کام ہے پیغمبروں کا بھی اور ہمارا بھی۔ ان کو جو ہے پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے تو لے کے نہیں آ سکتے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہ جانتے ہیں یہ سب نعمتیں جو اللہ تعالیٰ گنواتے ہیں، یہ سب چیزیں انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو اسے اللہ کو اس کا کریڈٹ بھی نہیں دیتے کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ ایسے بھی خائن، ایسے بھی ظالم لوگ ہیں، لیکن زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو مانتے ہیں کہ ہاں یہ سب پیدا کیا گیا ہے، ایک رب نے پیدا کیا ہے، اور پھر وہ رب کو مان کے رب کی نہیں مانتے۔ کرتے کیا ہے، رب کو مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ جو ہے سب کچھ بنانے والا ہے، یا کوئی خدا ہے سب کچھ بنانے والا ہے، لیکن اس رب کی مانتے نہیں ہیں، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور ان میں بیشتر لوگ ایسے بھی ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ و استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر کھڑے کیے جائیں گے گواہ کے طور پر اپنی امت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، اور اسی گواہی کا ایک حصہ ہمارے پاس موجود ہے قرآن میں، جو کہ سورہ فرقان میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میری امت نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ اب یہ کس قدر سخت گواہی ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں اللہ تعالیٰ سے، اس پر گواہ بن جائیں، تو سوچیں کہ جو لوگ اس کا مستاق ہو رہے ہیں، جو لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے، اس کو نہیں سمجھتے، اس کے احکامات کو فالو نہیں کرتے، اس کو رائج نہیں کرتے اپنے ذاتی اور اجتماعی زندگی میں، تو وہ کیا پائیں گے آخرت میں۔ پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ و استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وہاں پر تو کوئی حجتیں، کوئی جو ہے نا بہانے کسی کام نہیں آنے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کتاب سامنے رکھ دینی ہے، اعمال سامنے دکھا دینے ہیں، اس سے انکار کرنے کا کوئی حاصل ہی نہیں ہے، اس کے سامنے معذرتیں پیش کرنے کا، حجتیں پیش کرنے کا کوئی رخصت ملنی ہی نہیں ہے۔ وہ انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اس دن خود اپنا فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن انسان اپنے فیصلے کے لیے خود ہی کافی ہوگا، کہ اتنی واضح اس کے سامنے جو ہے نا چیزیں دکھا دی جائیں گی۔ اس کا ہم آج کل مشاہدہ کریں تو آج کل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، مطلب اگر انسان ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتا ہے اور اس کو ایز اے ثبوت کہیں پیش کر سکتا ہے، تو امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کس حد تک ہمیں جو ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہماری ویڈیو ریپلے نہیں کر سکتے ہمارے سامنے، تو ہر چیز ریکارڈڈ ہوگی، وہاں پہ کسی کی حجتیں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ اور وہ موقع ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اس وقت جو ہے نا
انسان یہ کر لے کہ ہاں انسان کہے کہ میں معذرت کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع لے کے آتا ہوں، میں نے مان لیا، تو یہ سب چیزیں بھی جو ہے نا، رجوع کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ بھی ریکوائرڈ نہیں ہوگا ادھر وہ فیصلے کا دن ہوگا، وہاں پہ یہ سب کچھ چیزیں جو ہے نا کسی کام نہیں آئیں گی۔ اور اسی کے برعکس جو ہے آپ دیکھیں کہ بندہ وہ مال اور جو ہے نا وہ اگر سوچے گا کہ وہ لگا دے، وہ دے دے اور وہ وہاں پہ کام آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا کہ اس دن اگر ایک انسان چاہے گا کہ دنیا میں جتنی دولت ہے وہ دے دے اور اتنی ہی اور ہو، وہ دے اور آگ کے عذاب سے بچا لیا جائے، تو وہ بھی اس سے قبول نہیں کی جائے گی، کہ اس دن کوئی جتنا انسان امیجن کر سکتا ہے دنیا پوری کی دولت اس کی ڈبل بھی ہو تو وہ بھی اس کو بچانے والی نہیں ہوگی۔ تو یہ اور اس خیر وہ پھر انشاءاللہ قرآن آگے پڑھیں گے تو یہ باتیں آگے کھلتی جائیں گی کہ کس حد تک شدید معاملہ ہوگا قیامت کے دن کا، اور وہ فیصلے کا دن کس حد تک شدید ہوگا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ جب فیصلہ ہو جائے گا ظالموں کے لیے عذاب کا تو پھر کوئی جو ہے نا ان کی نہ عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت ملے گی کہ ہاں تھوڑا سا ڈیلے ہی دے دیا جائے، نہیں۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اب وہی لوگ جو دنیا میں شرک کرتے تھے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوا تھا، وہ جب اپنے ان ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے کہ یہ بھی موجود ہیں تو وہ کہیں گے یہ تھے وہ جن کو ہم نے اپنا شریک ٹھہرایا ہوا تھا۔ اب وہ لوگ اس سے واقف ہوں گے ہی نہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اس پر وہ لا علم ہوں گے اس چیز سے، جس کو حضرت عیسیٰ کے کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ لا علمی کا اظہار کریں گے کہ ہم نہیں جانتے، نہ انہوں نے ایسی تعلیمات دی اور نہ وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ ان کے نام پہ کوئی شرک پھیلا ہوا۔ اسی طرح جو فرض کریں کوئی نیک انسان گزرے ہیں یہاں سے، کوئی اللہ کے ولی تھے، واقعی تھے، وہ تو ہے نا کوئی بھی قبر کوئی فلانے انکل مر گئے تو ویسے اس کی قبر کا جو ہے نا کاروبار شروع ہو گیا، یہ جو بزنس چل رہے ہیں وہ ان کی بات نہیں کر رہا، جو شرک کے اڈے کھولے ہیں ان کی بات نہیں کر رہے۔ ہاں فرض کریں کہ کوئی نیک تھے بھی تو اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، تو وہ بھی اس چیز سے لا علمی کا اظہار کریں گے کہ انہوں نے شرک کیا میرے بعد، میں نے تو ان کو کوئی تعلیمات دی تھی، میں تو اس سے انکار کرتا ہوں۔ اے پروردگار یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، وہ جانتے ہی نہیں ہیں اس بات کو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ اس وقت تو کوئی بھی جو ہے اللہ کے آگے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ کیا ہوگا ایٹ دی اینڈ، انہیں اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی کرنا ہے، تو اس وقت تو اللہ کے فیصلے آگے جھک جائیں گے، اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے۔ وہاں پہ ہاں لاکھ دنیا میں انسان یہ امیجن کر لے کہ جناب فلانے بابا جی نے جو ہے نا ہمیں بچا لینا ہے، فلانے بابا جی جو ہے نا قبر میں آ کر بچا لیتے ہیں، یا کوئی بھی بچا لے گا، تو ایسا کوئی چکر نہیں، سب نے جو ہے اللہ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، مجبوراً کرنا ہے، کوئی جو ہے نا اللہ کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور جو وہ دنیا میں افترا پردازیاں، جو دنیا میں قصے کہانیاں عقائد مختلف باطل عقائد جو گھڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، جو سوچ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جو ہے ان کی سب وہاں پر فارغ ہو جائیں گی، رفو چکر ہو جائیں گی، ہوا بن کے رہ جائیں گی، اور جو بھی ان کے اعمال تھے اس کی بیس پر ان کے ساتھ جو ہے نا معاملہ کیا جائے گا، اور ان کے سامنے جب حقیقت کھلے گی تو امیجن کریں کہ اس وقت ان کا کیا عالم ہے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔
اب جو انسان ایک تو خود کفر اختیار کرتا ہے، ایک تو خود کفر اختیار کیا، بلکہ کیا آگے دوسروں کو بھی جو ہے کفر پر لے آئے، دوسروں کو بھی جو ہے حق سے دور لے گئے. تو ایسے لوگوں کا معاملہ پہلے بھی آ چکا کہ وہ اپنا عذاب بھی ماشاءاللہ پائیں گے، اور جس کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا اس کے عذاب سے بھی ان کو کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا ہی ملے گا. یہ ذکر اسی صورت میں پیچھے گزر چکا اور قرآن مقیم میں اور مقامات پر بھی. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. یہی ذکر آ گیا کہ قیامت کے دن ہر امت میں سے جو ہے اسی امت میں سے ان کے نبی کو کھڑا کیا جائے گا، گواہ بنایا جائے گا کہ ہاں اب وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا اللہ کا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسی شہادت کا حصہ، ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی، کہ وہ جو کتاب اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جو ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کے ساتھ لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا، اس پر وہ گواہ ہوں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچایا، انہوں نے پیغام پہنچایا، اب پھر انہوں نے جو اہل کفر تھے انہوں نے انکار کیا تو ان پر کفر کی جو ہے شہادت دے دی جائے گی، اور جو جنہوں نے ایمان لائے جن کے لیے جو ہے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے، یہ کہ جنہوں نے سر تسلیم خم کیا اس کے آگے، جنہوں نے اس کتاب کو مانا اور پھر اس کتاب کی بھی مانی، یعنی اللہ کی مانی، تو ان کے لیے ہدایت کا سامان ہے. اور جو اس کتاب کو محض اس لیے پڑھتے ہوں کہ اس میں کوئی غلطیاں ڈھونڈنی ہیں انہوں نے، یا اس میں انہوں نے جو ہے اس سے کوئی گمراہی کا غلط سامان نکالنا ہے یا اس کو رد کرنا ہے، تو ان کے لیے ہدایت کا سامان اس میں نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ دے بھی سکتا ہے، لیکن ان کے لیے جو ہدایت کا سامان اس میں نہیں ہے. ہدایت کا سامان کس کے لیے؟ جو کہ صاف دل سے جو ہے ہدایت سمجھ کر اس کتاب کو پڑھتے ہیں، جو اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف آتے ہیں، تو پھر ان کو یہ راستہ دکھاتی بھی ہے، اور پھر ان کے لیے بشارتیں بھی ہیں کہ ہاں وہ اگر اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کو فالو کریں گے تو پھر ابدی جو ہے نا جنتیں ان کا انتظار کر رہی ہیں. جزاک اللہ. کنکلوڈ کرتے ہیں لیکچر کو. کوئی بات ایڈ کرنی ہے، کوئی کوشچن ہے تو کر لیں. چلیں اینڈ کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء.